مالدار ہونے کی نشانی یہ تھی کہ اس کے پاس کھیتیاں ہوں، باغات ہوں، اور باغ کون سے ہوں؟ عرب کی سرزمین تھی تو کون سا باغ ہونا چاہیے؟ کھجور کا، اور پھر کھجور کے باغ کے اندر بھی جس کا باغ میں اچھی کھجوریں اور ایسی کھجوریں جو منہ میں جا کر ہی گل جائیں اور ذائقہ بہت اچھا ہو، وہ اگر کوئی بندہ ایسے کھجور کے درختوں کے باغ کا مالک ہوتا تو اسے بہت امیر تصور کیا جاتا تھا۔ تو قرآن نے کہا کہ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ اس بستی میں، ان شہروں میں، ان باغات میں، ان چشموں میں، ان کھیتیوں میں، ان کھجور کے درختوں والے باغات میں، کھیتوں میں، جن کے خوشے، جن کے پھل جو ہیں وہ بہت نرم ہیں، ملائم ہیں، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ یہی دنیا میں رہنا ہے اور اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آنا یا موت نہیں آنی؟ پھر اللہ نے کہا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ الشعراء میں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اس کی ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مکے کے قیام کے دوران جو ہرڈلز، جو پریشانیاں دعوت دین کے حوالے سے آ رہی تھیں، اور اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو جاتے، غمگین ہو جاتے، تو اللہ رب العزت نے اس دور میں اس صورت کو نازل فرمایا اور مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات کو بتا کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کا سامان فرمایا۔ اس صورت کے اندر یہ 5واں واقعہ ہے اور یہ 19ویں سپارے کا 12 یعنی کہ 12واں رکوع ہے۔ اس سے پہلے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام، اور 5واں واقعہ جو آج ہم بیان کر رہے ہیں وہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے، لیکن اس صورت کے اندر چونکہ حضور علیہ السلام کے حالات، جو مشکلات سب سے زیادہ فیملیئر تھیں، مشابہ تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے ذکر کو پہلے بیان فرمایا۔ فرمایا کذبت، اور جھٹلایا، ثمود نے المرسلین، رسولوں کو۔ ثمود کس کا نام ہے؟ یہ اس قوم کا نام ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ایک شخص جس کا نام ثمود گزرا ہے، اس کی اولاد کے اندر ایک قوم بنی اور اس قوم نے اپنے آپ کو منسوب کیا ثمود سے، یہ اس کا نام ہے۔ یہ ثمود قوم رہتی کہاں تھی؟ اس کو 14ویں سپارے میں ایک سورت ہم نے پڑھی تھی، سورۃ الحجر۔ سورۃ الحجر میں اصحاب الحجر کا تذکرہ تھا، وَلَقَدْ كَذَّبَ اصحاب الحجر المرسلین۔ تو یہ حجر جو ہے، یہ جب آپ مدینے سے تبوک جاتے ہیں، سعودی عرب کے اندر جب آپ مدینے سے تبوک جائیں گے تو شمال کی طرف ایک علاقہ آتا ہے جہاں قوم ثمود رہا کرتی تھی، اور ان کے وہاں پر دارالخلافہ کا نام، مین سٹی کا نام ان کا حجر تھا، اس لیے قرآن کریم نے ان کو کہا اصحاب الحجر، حجر والے۔ اور چونکہ اس علاقے میں پہاڑ کثرت سے تھے، اس وجہ سے اس کو حجر کہا جاتا تھا۔ تو کہا کذبت ثمود المرسلین، اور ثمود نے جھٹلایا رسولوں کو۔ اور آج بھی یہ علاقہ موجود ہے، دیکھا جا سکتا ہے، لیکن آج اس کا ایک نیا نام ہے جس کو کہتے ہیں مدائن صالح۔ جو لوگ سعودی عرب جائیں اور ان کا جانا ہو تبوک کی طرف، تو درمیان کے اندر شمال کی طرف اگر وہ جائیں گے تو یہ
ایک علاقہ ہے جس کو مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ کذبت ثمود المرسلین، اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ میں نے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ایک نبی کو جھٹلانا سارے انبیاء کو جھٹلانا ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ انہوں نے صالح کو جھٹلایا، بلکہ یہ کہا کہ صالح کو جھٹلانا یعنی کہ سارے نبیوں کی دعوت کو جھٹلانا ہے۔ تو اللہ نے کہا المرسلین، انہوں نے سب کو ہی جھٹلایا۔ اذ قال لهم، جب کہا ان سے، اخوہم، ان کے قومی بھائی، صالح، صالح نے کیا کہا، الا تتقون، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ اس کی نافرمانی کرتے ہوئے، شرک کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، گھمنڈ کرتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، الا تتقون، کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ انی لکم، بے شک میں ہوں تمہارے لیے، رسول امین، وہی جملہ جو حضرت نو نے کہا، وہی جملہ جو حضرت ہود نے کہا، وہی جملہ ہو بہو کہا حضرت صالح نے، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امن والا اور ایک امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وَأَطِيعُونِي، اور میری اطاعت کرو۔ پھر وہی بات جو انبیاء کہتے ہیں، ہر نبی نے کہی آ کر، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور میں کسی بھی اجر کا، کسی بھی منافع کا، کسی بھی بینیفٹ کا تم سے اس تبلیغ دین پر سوال نہیں کرتا کہ میں نے تمہاری قوم کے اندر اتنے سالوں تک دین کی ترویج کی ہے، تو اب اس کے بدل کے اندر تم مجھے کوئی سیلری دو یا میرا دنیا کا کوئی کام کر دو۔ میں کوئی سوال تم سے نہیں کرتا اجر کے متعلق اس دین کے کام پر۔ ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، الا علی رب العالمین، اس رب العالمین کے ذمہ کرم پر، وہی مجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اب یہ تو وہی ایز اٹ از باتیں ہیں جو حضرت نوح نے کہی تھی، حضرت ہود نے کہی تھی۔ اب ثمود کے حوالے سے اس کے بعد ذکر آتا ہے کہ ان کے اندر کیا چینج تھا۔ ان کے اندر چینج یہ تھا کہ اللہ نے کہا اتترکون فیما ہاہنا آمینین، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ تترکون کا معنی ترکا سے ہے، ترکا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ اللہ کہہ رہا اتترکون، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ فی، اس میں یعنی اس علاقے میں، اس بستی میں، اس شہر میں، فیما ہاہنا، جو یہاں ہے، یہ شہر اور جو اس شہر کے اندر جو جو چیزیں ہیں، ہاہنا جو یہاں ہے، آمینین، آمینین پلورل ہے آمن کا، آمن کا معنی امن والا، یہ امن سے رہنے والا۔ کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے اس شہر میں ان تمام چیزوں کے ساتھ امن سے رہنے والے؟ یعنی تمہیں کیا کبھی موت نہیں آئے گی؟ کبھی اللہ کی نافرمانی پر تم پر عذاب نہیں آئے گا؟ تم نے کیا سوچا ہوا دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ فی جنات و عیون، اور کیا تم ان باغات میں، جنات جنت کا پلورل ہے، اور جنت کا معنی ہوتا ہے باغ، اور عیون، عیون جو ہے یہ عین کا جمع ہے، عین کا پلورل ہے، جس کا معنی ہے چشمہ یا تالاب یا نہر۔ فرمایا عیون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے ان باغات میں اور ان چشموں میں ہمیشہ؟ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ، زروع زرع کی جمع ہے، زرعن سے نکلا ہے جس کا معنی ہے کھیتی۔ تو زروعن، بہت ساری کھیتیاں تھیں ان کے پاس، کیونکہ جہاں باغات ہوتے ہیں، جہاں چشمے ہوتے ہیں، جہاں وافر مقدار میں پانی ہوتا ہے، تو وہاں انڈرسٹوڈ بات ہے کہ وہاں پر کھیتیاں بھی ہوتی ہیں۔ وَزُرُوعٍ، وَزُرُوعٍ کا معنی، اور کھیتیوں کے اندر کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ وَنَخْلٍ، نخل کا معنی کھجوریں، یا کھجور کے درخت کو بھی نخل کہتے ہیں۔ اور کیا تم ان کھیتیوں میں اور کھجوروں کے درخت میں چھوڑ دیے جاؤ گے؟ طلعوہا، طلعوہا کس کو کہتے ہیں؟ ویسے تو طلوع بھی اسی سے نکلا ہے، کسی چیز کا ریز ہونا، کسی چیز کا بڑھنا، لیکن عربی زبان بہت وائڈ زبان ہے، بہت ڈیپتھ ہوتی ہے عربی میں، اور دنیا کی یہ واحد زبان ہے جس میں ایک لفظ کو استعمال کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی لفظ کوئی معنی دیتا ہے، کبھی کوئی لفظ کوئی معنی دیتا ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا عیون، عیون کس کی جمع ہے؟ عین کی۔
عین کہیں تشمے کے معنی میں آتا ہے، عین کہیں آنکھ کے معنی میں آتا ہے، اور عین کہیں زخم کے معنی میں بھی آتا ہے۔ عین کے اتنی زیادہ ملٹیپل میننگز ہیں، تو کلام کو دیکھ کر یہ معنی کرنا پڑتا ہے کہ یہاں عین سے کیا مراد ہے۔ تو چونکہ باغات کا ذکر ہے تو باغات کے ساتھ عیون کا معنی چشمے ہوگا، نہ کہ زخم ہوگا، تو وہ خود ہی سیکوینس بن جاتا ہے اور خود ہی سینس بنتا ہے کہ یہاں پر اس لفظ کا کیا معنی ہوگا۔ پھر فرمایا کہ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا، طَلْعُهَا کا معنی ہے کھجور کے درخت میں جو سب سے پہلا پھل آتا ہے، سب سے پہلا پھل یا سب سے پہلی کھجور جو کھجور کے درخت میں لگتی ہے اس کو کہتے ہیں طلعن۔ اور حضیم حدم سے نکلا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کچلنا، کسی چیز کا پیس کر کچل دینا، نرم ہو جانا۔ اسی وجہ سے حزیم سے بنا ہے ہاضمہ۔ ہم کیا کہتے ہیں اپنے معدے کو، یار آپ کا ہاضمہ ٹھیک ہے کہ نہیں، آپ کا ہضم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، یعنی کہ آپ اتنا زیادہ آپ کا معدہ کام کر رہا ہے کہ وہ آپ کی غذا کو چبا کر پیس رہا ہے، یا پھر وہ آپ کا ڈائجسٹ سسٹم صحیح چلا رہا ہے۔ اس لیے عربی کے اندر اس چیز کو عمل کو کہتے ہیں حضیم یا ہاضمہ، جس کو ہم اردو میں ہاضمہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کا نرم ہونا، اور اتنا نرم ہونا کہ آدمی اس کو ایزیلی چیوم کر سکے، آرام سے کھا سکے۔ تو بعض اوقات کچھ کھجوریں اتنی نرم ہوتی ہیں پک کر کہ آپ منہ میں رکھیے اور منہ میں رکھ کے ہی گل جائیں، اور اتنی ٹیسٹ میں بھی بہترین ہوتی ہیں۔ تو چونکہ ان کے علاقوں میں اس طرح کی کھجوریں تھیں، اور اس زمانے کے اندر کسی شخص کے مالدار ہونے کی نشانی یہ تھی کہ اس کے پاس کھیتیاں ہوں، باغات ہوں، اور باغ کون سے ہوں؟ عرب کی سرزمین تھی تو کون سا باغ ہونا چاہیے؟ کھجور کا۔ اور پھر کھجور کے باغ کے اندر بھی جس کا باغ میں اچھی کھجوریں اور ایسی کھجوریں کہ جو منہ میں جا کر ہی گل جائیں اور ذائقہ بہت اچھا ہو، وہ اگر کوئی بندہ ایسے کھجور کے درختوں کے باغ کا مالک ہوتا تو اسے بہت امیر تصور کیا جاتا تھا۔ تو قرآن نے کہا کہ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ اس بستی میں، ان شہروں میں، ان باغات میں، ان چشموں میں، ان کھیتیوں میں، ان کھجور کے درختوں والے باغات میں، کھیتوں میں، جن کے خوشے، جن کے پھل جو ہیں وہ بہت نرم ہیں، ملائم ہے، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ یہی دنیا میں رہنا ہے اور اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آنا یا موت نہیں آنی؟ پھر اللہ نے کہا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ۔ تنحتون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تنحتون عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو تراشنا، کسی چیز کو تراشنا، دیوار کو تراشنا، لکڑی کو اگر آدمی ڈیزائن کرتا ہے تو اس کو بھی تراشتا ہے۔ زیادہ تر یہ ورڈ یوز ہوتا ہے پتھر کو توڑ کر ڈیزائن بنانے کے اندر۔ تو وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ، اور تم تراشتے ہو، من الجبالی، جبال جبل کی جمع ہے، اور جبل کا معنی پہاڑ، جبل احد، جبل رحمت، تو جبل کا جو پلیورل ہے وہ ہے جبال۔ اور تم تراشتے ہو من الجبالی، پہاڑوں میں سے، بیوتن، بیوتن بیت کی جمع ہے، بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو بیت کا پلیورل کیا ہے؟ بیوتن، یعنی بہت سارے گھر ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی یہ کوالٹی یہ بیان کی، یعنی ان کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ عاد اولا جس کا کل ذکر ہم نے سنا تھا، جس کی طرف اللہ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، جو حضرت نوح علیہ السلام کی طوفان کے بعد جو چند مومن رہ گئے تھے ان کی نسلوں میں سے پیدا ہوئی تھی، ان کو کہا جاتا ہے عاد اولا اور عاد ثانیہ۔ جیسے بعض اوقات ایم سی کیوز جو آتے ہیں اسلامک اسٹڈیز میں، اس میں بعض اوقات یہ بھی سوال کر لیا جاتا ہے ایم سی کیوز میں، بتائیے عاد ثانیہ کسے کہا جاتا ہے؟ کیونکہ لوگ قوم ثمود سے تو فیملیئر ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس قوم ثمود کو ہی عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ تو عاد اولا کا کیا کمال تھا کہ سب سے پہلے پلرز پر اونچی اونچی عمارتیں بنانا انہوں نے دنیا میں ایجاد کیا، اور اللہ نے اس عاد ثانیہ کو، جو کہ آئی ہے قوم عاد کے ہود علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے بعد، کتنے سال بعد آئی ہے اس پر ڈفرینس آف اوپینین ہے۔ کچھ مورخین نے، کچھ ہسٹورینز نے لکھا کہ 100 سال بعد یہ لوگ آئے،
اور اکثر ہسٹورینز لکھتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ قوم عاد جو ہود علیہ السلام کی ہے اور قوم ثمود جو صالح علیہ السلام کی ہے، ان دونوں کے زمانوں میں 500 سال یعنی 500 ایئرز کا فرق ہے، اور قوم ثمود بعد کی ہے۔ قوم عاد پلرز پر مکان بناتی تھی، اور قوم ثمود کو اللہ نے کوالٹی دی تھی کہ وہ باقاعدہ بیس بنا کر مکان تعمیر نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ مکان کس طرح بناتے تھے؟ ایک بڑا بنایا پہاڑ، اس پہاڑ کے اندر ایسی کاریگری کرتے تھے، اس پہاڑ کے اندر مکان بنا لیتے تھے، اس کو تراش کر۔ تو آپ کبھی جائیے مدائن صالح جائیے، مدائن صالح میں آج بھی ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے مکانات موجود ہیں، ان سے منسوب ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے ڈیزائن کیا، اور آدمی سوچتا ہے تو اتنے سالوں پہلے، ہزاروں سال گزر گئے اس بات کو، اس زمانے کے اندر اللہ نے ان کو وہ عقل و خرد عطا فرمائی تھی، ایک پہاڑ کو صرف وہاں نقشہ اور کاریگری نہ کرنا بلکہ باقاعدہ اس کو رہنے کے قابل بنا لینا، اور اس طرح ڈیزائننگ اس پہ کر لینا۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں میں سے بیوتن گھروں کو، فارہین کا معنی دو ہو سکتے ہیں۔ فارہین کا ایک معنی ہے ہنر مندی کے ساتھ اور ماہر بن کر، یعنی اپنی مہارت سے، اپنے اسکل سے تم پہاڑوں کے اندر مکانات کو تراشتے ہو، اور دوسرا معنی ہے اس کا اتراتے ہوئے، کسی چیز پر گھمنڈ کرنا، اترانا۔ تو تم پہاڑوں میں اب جو اللہ نے اسکل تمہیں دیا ہے، اس اسکل کے ذریعے سے مکانات بناتے ہو، اتراتے ہوئے، دکھانے کے لیے، شو آف کرنے کے لیے۔ تو اللہ کہہ رہا فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، وَأَطِيعُونَ، اور میری اطاعت کرو۔ یعنی یہ انعامات کا ذکر کیا اللہ نے، تو اللہ نے یہ بیان کہ کل جس طرح ان کے بارے میں آیا تھا قوم ہود عاد کے بارے میں، اسی طرح ان کے بارے میں کہا کہ یہ سارے انعامات گنوائے، اور گنوانے کے بعد کہا ہونا تو یہ چاہیے کہ اس ساری نعمتوں پر تمہیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ بجائے اللہ کا شکر کرنے کے، اس دولت کے نشے میں، اس اسکل کے نشے کے اندر تم جو ہے وہ ظلم و زیادتی کرتے ہو۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ اللہ نے کہا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو، ولا تطیعوا، اور تم اطاعت نہ کرو، امر المسرفین۔ مسرفین مسرف کی جمع ہے، اور مسرف نکلا ہے صرفہ سے، اور صرفہ کہتے ہیں اسراف۔ کسی چیز کے اسراف کیا چیز ہوتی ہے؟ آدمی اپنی حد سے بڑھ جائے، اس کو کہتے ہیں اسراف۔ آپ نے دعوت میں گئے، اور دعوت کے اندر آپ کو کھانی ہے ایک روٹی اور تھوڑا سا سالن، تو آپ نے اگر اتنا نکالا کہ جو آپ کو کفایت کر جائے، پورا ہو جائے، تو آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے اپنے حق کے مطابق نکال لیا۔ لیکن آپ نے اپنے پیٹ سے زیادہ نکالا، تو کیونکہ آپ نے اپنی پیٹ کی حد سے زیادہ نکالا، تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ آپ نے اسراف کیا۔ اس طرح وضو میں پانی کا معاملہ ہے، دولت کا معاملہ ہے، کسی بھی چیز میں آدمی جب حد سے بڑھ جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ مسرف ہے، یعنی اسراف کرنے والا ہے، حد سے بڑھنے والا ہے۔ تو اللہ نے کہا وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور تم اطاعت نہ کرو، بات نہ مانو، امر کا معنی آرڈر، امر کا معنی حکم، اور تم بات نہ مانو حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی۔ یہ حد سے بڑھنے والے کون تھے؟ کہ جو غرور و تکبر کے ساتھ اپنے مکانات کو بناتے تھے۔ یہ حد سے بڑھنے والے تھے کہ جنہیں اللہ یاد نہیں تھا، بس اپنی اسکل پر گھمنڈ کرنا اور دولت پر گھمنڈ کرنا تھا، تو اللہ نے انہیں مسرفین کہا۔ پھر کہا یہ مسرفین کرتے کیا ہیں؟ الذین یفسدون فی الارض، یہ وہ ہیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں، ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے، اور نہ اصلاح کیے گئے ہیں، یعنی ان کا کام زمین میں فساد کرنا ہے۔ آپ دیکھیں مسرف کو اللہ جوڑ رہا ہے فسادی سے، یعنی جو مسرف ہوگا وہ فسادی ہوگا۔ یعنی کہ ایک شخص ہے جو اپنی حد سے زیادہ کمانا چاہے گا تو لوگوں کے ساتھ دغا کرے گا، یعنی حد میں رہتے ہوئے کاروبار کرنا ہے تو حد میں رہتے ہوئے، خواہشات رکھنی ہے تو حد میں رہتے ہوئے۔ ایک بندہ اپنی اوقات سے بڑھ کر خواہش کرے
تو یقیناً اس اوقات سے بڑھ کر جو خواہش اس کے دل میں ہوگی، اگر اس کو اللہ اور اس کے رسول کا خیال نہیں ہوگا تو اپنی حد سے بڑی ہوئی خواہش کو پوری کرے گا حرام کے ذریعے سے۔ حرام کے ذریعے کیا ہوگا؟ حرام کام کرے گا، حرام معاملہ کرے گا، حرام کاروبار کرے گا، دغا دے گا۔ اور جب کوئی شخص حرام کام کرے گا، کسی کو دغا دے گا، کسی کا زیادتی کرے گا، تو اس اسراف کے عمل کی وجہ سے دنیا میں فساد برپا ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ وہ ہیں کہ جو زمین میں فساد کرتے ہیں، ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے۔ اور الٹا آپ کے بارے میں کیا کہتے تھے صالح علیہ السلام کے بارے میں؟ قالو، وہ کہتے ہیں انما انت، بے شک آپ، من المسحرین، آپ کن میں سے ہیں؟ ان لوگوں میں سے ہیں جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ مسحور بھی اس شخص کو کہتے ہیں جس پر جادو ہو گیا ہو۔ میں نے کہا تھا ساحر کا معنی جادو کرنے والا، اور اس کی جمع آتی ہے السحرۃ، جادوگر۔ بہت سارے جادوگر ہوں تو ان کا پلورل السحرۃ۔ وہ کس میں آیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے اس میں۔ اور یہاں پر کیا کیا جا رہا؟ یہ نہیں کہا جا رہا صالح علیہ السلام کو کہ آپ جادوگر ہیں، بلکہ کہا گیا ہے کہ آپ اس طرح کی معاذ اللہ بہکی بہکی ہم سے باتیں کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آخرت کو یاد کریں، موت کو یاد کریں، اپنے بتوں کو چھوڑ دیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے ڈریں۔ اس طرح کی عجیب و غریب ہم سے آپ باتیں کر رہے ہیں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے من المسحرین، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن پر جادو کر دیا گیا۔ مسحر کا معنی جس پر بہت زیادہ جادو کا اثر ہو جائے۔ پھر آگے فرمایا کہ ما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہیں آپ الا مگر بشر مثلنا، ہماری طرح، ایک بشر انسان ہماری طرح ہے۔ ہم تو معاذ اللہ کوئی نہیں دیکھتے آپ میں اور ہم میں فرق، تو آپ ہمیں پھر یہ باتیں کیوں سمجھا رہے؟ فأتی بآیۃ ان کنت من الصادقین، تو لے آئیے کوئی نشانی، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے، اگر واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کی باتیں سچی ہیں تو دکھائیں، کوئی نشانی تو دکھائیں۔ اب یہاں پر یہ جملہ جو استعمال ہوا نا مسحرین، اس پر غور کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو لے آئیں۔ میں نے کیا بیان کیا؟ یہ واقعہ کیوں سنایا جا رہا حضور کو؟ تاکہ حضور کے دل کو تسلی ہو کہ یہ سارے معاملات جو آپ کے ساتھ کیے جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ ہوئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں نے جادوگر بھی کہا، یہ تو معاذ اللہ جادوگر ہیں۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا اور دکھایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون نے جب انہوں نے اپنے عصے کا معجزہ دکھایا تھا تو کیا کہا تھا؟ یہ بڑا جادوگر ہے، اور پھر جادوگروں سے ان کا مقابلہ کروایا۔ اس کے علاوہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر سے ہی مخالفت کا سامنا ہوا اور آپ کا چاچا آزر آپ کی مخالفت کرنے لگا، تو اس واقعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دی کہ پیارے یہ جو آپ کا چاچا ابو لہب آپ کی مخالفت کر رہا ہے تو آپ غمگین نہ ہوں، بلکہ آپ سے پہلے ابراہیم کو بھی ہم نے بھیجا ہے، اور ابراہیم کا جو چاچا تھا آزر وہ تو بت بناتا تھا اور وہ بھی آپ کی مخالفت کرتا تھا ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو آپ کو جو فیملی کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے جو پریشانی کا سامنا تھا، قبیلے کی طرف سے جو پریشانی کا سامنا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا گیا۔ پھر اس کے علاوہ آگے کیا سنایا گیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ نوح علیہ السلام کے واقعے کے اندر کیا سکھایا گیا کہ پیارے اگرچہ یہ 12 سال کا دور، یہ کئی سال گزر گئے آپ کو تبلیغ کرتے ہوئے، لیکن نوح علیہ السلام کا زمانہ تو 950 سال کا، وہ بھی کام کرتے رہے، تو انبیاء کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر قوم عاد کا ذکر سنایا گیا۔ قوم عاد کو بتایا گیا کہ وہ بھی بڑے ماہر تھے، سمجھتے تو دنیا ہم سے چلتی ہے۔ یہ قریش مکہ بھی سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ طاقتور ہم ہیں، مالدار ہم ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے قوم عاد کے آگے، تیرے رب نے تو ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے حضور علیہ السلام کو کہ یہ اعلان نبوت سے پہلے تو صحیح آدمی تھے، ابھی ایسا لگتا ہے جب سے اعلان نبوت کیا ہے تو اس وجہ سے کیا ہے کہ شاید ان پر کوئی جادو ہو گیا معاذ اللہ، یا یہ مجنون ہو گئے معاذ اللہ، استغفر اللہ کے لفظ۔ تو اب جب آپ کو یہ بات کی گئی تو آپ کسی کو سمجھا رہے تھے، ان کی بھلائی کی بات سمجھا رہے تھے۔ اب
انسان کسی کی بھلائی چاہے اور اس کو سمجھائے اور سامنے والا الٹا بات ماننے کے بجائے یہ کہے کہ معاذ اللہ تمہارا دماغ ٹھیک نہیں ہے یا تمہارا ذہنی توازن درست نہیں ہے، تو آدمی غمگین ہوتا ہے۔ تو اللہ نے پھر صالح علیہ السلام کا واقعہ سنایا۔ پھر کیا پیارے، صالح علیہ السلام کی قوم کو بھی ان کی قوم نے کیا کہا؟ انت من المسحرین، کہ آپ تو ایسے ہیں جس پر جادو کر دیا گیا۔ تو یہ جو سارے واقعات آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں انبیاء کے ساتھ ہو چکی ہیں۔ اور یہ خوبصورت پہلو دیکھیے آپ، جو میرے ذہن میں ابھی بیان کرتے ہوئے آیا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے، کہ جب ساری مشکلات جو دیگر انبیاء کے ساتھ پیش آئیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں، اور حضور علیہ السلام کو اس طریقے سے جو ہے وہ نبوت کے معاملے کے اندر جو ہے اللہ تربیت فرما رہا۔ تو جب سارے انبیاء کی ہرڈلز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فیس کی ہیں، تو اللہ نے جتنے انبیاء کرام کو معجزات اور کمالات دی ہیں وہ بھی سارے کے سارے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ یعنی جب سارے نبی کی مشکلات اور سارے انبیاء کے زندگی کے اندر جو ان کو مشکلات پیش آئیں، جو چیلنجز پیش آئے، وہ سارے کے سارے چیلنجز ایک اکیلی زندگی میں نبی کریم علیہ السلام کو پیش آئے۔ تو جب اللہ کے سارے نبیوں کے چیلنجز حضور کو پیش آئے ہیں، تو پھر اللہ کے ان سارے نبیوں کے کمالات اور عظمتیں بھی حضور علیہ السلام کو تنہا واحد دے دی گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جب انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے ڈیمانڈ کی، تو صالح علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے؟ صالح علیہ السلام کی کیا چیز مشہور ہے؟ اونٹنی۔ وہ اس سے پہلے آپ قرآن کریم میں کم و بیش 11 صورتوں کے اندر یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے الگ الگ طرح سے۔ اس سے پہلے آپ سورہ آراف میں پڑھ چکے ہیں، سورہ ہود میں پڑھ چکے ہیں، اور دیگر صورتوں کے اندر یہ واقعہ پڑھ چکے ہیں۔ وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے کیا ڈیمانڈ کی۔ پہلے تو کہا نا کہ آپ تو ہماری طرح بشر ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو کوئی دلیل لے کر آئیے، کوئی نشانی بتائیے۔ تو ان کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ آپ اللہ سے دعا کریں، کیونکہ وہ اصحاب الحجر تھے نا، پہاڑوں میں رہتے تھے، تو کہنے لگے آپ اللہ سے دعا کریں کہ جو سامنے پہاڑ ہے اللہ اس میں سے ایک زندہ سلامت، اور ایک روایت میں آیا ایک پریگننٹ اونٹنیاں اس میں سے نکال دیں۔ ایک تو کسی پتھر میں سے، کسی غار میں سے کسی زندہ لیونگ بینگ کا نکلنا، یہ ایک معجزے کی بات، اور وہ اونٹنی نکلے بھی اور وہ پریگننٹ نکلے۔ تو پریگننٹ کیسے ہوگی؟ جب تک کسی جانور کا میل اینڈ فیمیل نہیں ہوگا تو پریگننٹ کیسے ہوگی؟ اب ان کی یہ ڈیمانڈ کرنا کہ اونٹنی بھی نکلے پتھر سے، اور دوسری چیز وہ حاملہ بھی نکلے۔ تو اب جب وہ مسلسل مطالبہ کرتے رہے تو اللہ تعالی نے ایک پہاڑ سے اس اونٹنی کو برآمد کیا، اونٹنی کو نکالا جو کہ حاملہ بھی تھی۔ یہ مؤرخین و مفسرین نے بیان کیا۔ اب جب یہ پہاڑ سے وہ نکلی، اب ان کی ڈیمانڈ اللہ نے پوری کر دی۔ تو اب میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کی عادت کریمہ کیا ہے۔ اللہ کی عادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو کئی معجزات دیتا ہے، لیکن وہ نبی اللہ کی مرضی سے دکھاتے ہیں۔ لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی بھی نبی قوم کی ڈیمانڈ پر کوئی معجزہ دکھائیں، اور اگر اللہ قوم کی ڈیمانڈ پر کوئی معجزہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر کرے، تو اللہ کی عادت یہ ہے کہ پھر جب معجزہ ظاہر ہو جائے تو اللہ کی حجت ہو جاتی ہے تمام، اور پھر قوم ایمان نہ لائے تو پھر پوری قوم کو عذاب کے چکر میں لپیٹ دیا جاتا، ان کو ملیہ میٹ کر دیا جاتا۔ تو یہ جو مشرکین مکہ بار بار ڈیمانڈ کرتے تھے، کیا ڈیمانڈ کرتے؟ آسمان سے فرشتے ہمیں نظر آئیں نازل ہوتے ہوئے، قرآن ہمیں اترتا ہوا نظر آئے، پہاڑ ہمیں چلتے ہوئے نظر آئیں۔ عجیب و غریب ڈیمانڈز ہوتی تھی ان کی۔ تو اللہ رب العزت فرماتا تھا اس سے پہلے بھی قومیں ہم سے اس طرح کی ڈیمانڈ کر چکی ہیں، اور اللہ نے یہ تمام چیزیں کر کے دکھائی ہیں، لیکن جس کو ایمان نہیں لانا تو اس کو پھر آسمان سے من و سلوہ اترتے ہوئے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لانا، جس کو ایمان نہیں لانا تو طور پر جا کر بھی اس کو ایمان نہیں لانا۔
تو یہ باتیں اللہ نے بیان فرمائی. پھر فرمائے پیارے مشرکین مکہ کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کی نسلوں میں لوگ ایمان لے آئے یا جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے آئے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی ڈیمانڈز کے معجزات نہ دکھائے، کیونکہ اللہ نے ان کی تقدیر میں لکھا تھا کہ انہیں 4-5 سال یا فتح مکہ کے بعد ایمان لے آنا ہے یا ان کی اولاد کو ایمان لے آنا ہے. تو اللہ نے ان کی ڈیمانڈ پر معجزہ نہ دکھایا، کیونکہ اگر ڈیمانڈ پر معجزہ دکھایا جاتا تو پھر اللہ کی عادت یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر صف ہستی سے مٹا دیتا. تو صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا ڈیمانڈ کی؟ ایک پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی پریگننٹ ہو، حاملہ ہو. اللہ نے یہ بات پوری فرما دی. حضرت صالح نے دعا کی، ایک پہاڑ سے اونٹنی نکلی جو کہ پریگننٹ تھی. اب قرآن کا کہتا قال، صالح علیہ السلام نے کہا ہادیہ ناقتن. ناقہ کسے کہتے ہیں؟ ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو، شی کیمل. ناقتن مانے ناقت اللہ. قرآن نے بارہا بیان کیا ناقت اللہ. قال ہادیہ ناقت اللہ. ناقت اللہ مانے اللہ کی اونٹنی، یعنی اللہ نے اس طریقے سے بن ماں باپ کے اس کو پیدا کیا، پہاڑ سے نکال دیا اور حاملہ کر کے نکالا. یہ اللہ کی قدرت سے ممکن ہے. ناقت اللہ، ناقت اللہ مانے اللہ کی اونٹنی. یہاں پر صرف ناقتن ہے، لیکن قرآن کے دوسرے مقامات پر کہا گیا ہادیہ ناقت اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. تو صالح علیہ السلام نے فرمایا قال ہادیہ ناقتن، یہ ایک اونٹنی ہے جس کی تم نے ڈیمانڈ کی تھی. لیکن اب اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ان پر آئی. کیا آزمائش آئی؟ ایمان کو انہوں نے کس پر جو ہے وہ جوڑا کس کے ساتھ؟ اونٹنی دکھے گی تو ایمان لائیں گے. تو اب اونٹنی دکھ تو گئی، لیکن اللہ نے کنڈیشن رکھ دی. کہا لہا شربن، اس کے لیے شربن، شربن کہتے ہیں پینے کا باری، پینے کا ایک وقت. تو فرمایا اس کے لیے پینے کی ایک باری ہے. وَلَكُمْ شِرْبُ، اور تمہارے لیے شرب، پینے کی باری کا یوم معلوم، ایک معلوم دن ہے. مراد کہ اب اللہ نے ان سے کہا اے نبی صالح ان سے کہو کہ اب اونٹنی تو تمہاری ڈیمانڈ پر تھی نا، ہم نے دکھا دی ہے، لیکن اب آزمائش تمہاری یہ ہے کہ ایک دن پیے گی اونٹنی پانی، اور اس دن تم تالاب کا پانی نہیں لوگے، جو تمہارے کنویں کا پانی ہے وہ نہیں لوگے. اور وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ معلوم، اور پھر ایک دن ایسا ہوگا جس دن اونٹنی اور اس کا بچہ جو ہے یہ کسی چیز کو نہیں پئیں گے. وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ معلوم، بلکہ کیا ہے، ایک دن جو معلوم دن ہوگا، پہلے سے ہی ڈیسائیڈڈ ہوگا کہ تم نے اس دن پانی جو ہے وہ بھرنا ہے، پانی لینا ہے، جانوروں کو پلانا ہے، اپنے گھر کے لیے استعمال کرنا. ابھی کچھ دن تو چلا سلسلہ، لیکن اب انہیں یہ بھاری محسوس ہونے لگا، کیونکہ عرب کی سرزمین پر پانی کی ویسے قلت، اور اب ان کے لیے آزمائش تھی کہ ایک دن، جس دن صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا دن ہوتا تو نہ پانی بھر سکتے تھے نہ پانی پی سکتے تھے. یہ آزمائش ان پر آئی. اور عرب کی تاریخ کو آپ پڑھیں گے تو کئی جنگیں پانی کی وجہ سے ہوئی ہیں، کئی جنگیں کنووں کی وجہ سے ہو گئی. تو ان کو ابھی جب یہ بھاری محسوس ہوئی چیز، تو اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. اس صالح علیہ السلام نے پہلے ہی کہہ دیا تھا وَلَا تَمَسُّوهَا، آگے جو آ رہی آیت وَلَا تَمَسُّوهَا، مسا یا مسو کا معنی ہوتا ہے چھونا، ٹچ کرنا. صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا وَلَا تَمَسُّوهَا، دیکھو اس کو نہ چھونا، ٹچ نہ کرنا، بِسُوءٍ، برے ارادے سے، غلط ارادے سے، برائی کے ارادے سے. اس کو برائی کے ارادے سے ہاتھ بھی مت لگانا. کیوں؟ کہ اللہ کا آیت ہے. ایک دوسری جگہ فرمایا قال هذه ناقۃ اللہ لکم، قال هذه ناقۃ لکم آیا، قال میں اس طرح آیت ہے کہ یہ جو ناقۃ اللہ ہے، یہ جو اونٹنی تھی، یہ اللہ کی آیا تھی، اللہ کی نشانی تھی. تو اب اللہ، آپ نے فرمایا تم نے ڈیمانڈ کی، اللہ نے اپنی نشانی بھیج دی. اب اگر تم نے اللہ کی نشانی کی بے ادبی کی اور اس کو برائی پہنچانے کا ارادہ کیا، فَيَأْخُذَكُمْ، تو پکڑ لے گا تمہیں، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب، بڑے سخت دن کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا اگر تم نے اللہ کی اس نشانی کی بے حرمتی کی اور اس کو برائی کے ارادے سے ٹچ بھی کیا.
ان میں سے ایک شخص کا نام تھا جس کا نام تھا قدار. اس نے مشورہ دیا کہ بھائی اگر تم چاہتے ہو کہ سارا پانی تمہارے حصے میں آئے اور اب یہ اونٹنی زحمت بننے لگی ہے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنے ساتھ ایک دو بندوں کو ملاتا ہوں اور اس کو قتل کر دیتا ہوں اونٹنی کو، تاکہ ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا. ساری قوم نے، جو سارے اکثر لوگ اس میں مشرکین تھے، ان سب نے اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا. اور قدار نام کا بندہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچے کاٹ کر آ گیا. کونچے کسے کہتے ہیں؟ پنڈلیوں کے پاس جو رگ ہوتی ہے، پچھلی والی ٹانگوں میں جو پنڈلی کے پاس رگ ہوتی ہے، اس رگ کو کاٹ دینا. تو پہلے زمانے کے اندر جب اونٹنی یا اونٹ کو ذبح کرتے تھے تو سب سے پہلے اس کی پچھلی ٹانگوں کی رگوں کو کاٹتے تھے تاکہ وہ نیچے آ جائے اور اسی سے خون بہہ بہہ کر مر جائے. تو انہوں نے کیا کیا، قدار نے اپنے لوگوں کے ساتھ جا کر اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی پیچھے سے، یعنی رگیں کاٹ دی اس کی، اور جس کی وجہ سے اللہ کی یہ نشانی کو نقصان پہنچا. اور حضرت صالح نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے اللہ کی نشانی کو غلط ارادے سے چھوا بھی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب میں پکڑ لے گا. لیکن دیکھیں کیا قتل دو تین لوگوں میں تھا جن کو لیڈ کر رہا تھا قدار. قرآن جب بھی بیان کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ قدار نے یا ان میں سے ایک بندے نے قتل کیا، بلکہ قرآن کہتا ہے اس قوم نے قتل کیا. کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ گناہ گار کے گناہ پر راضی ہونا اور کسی کو غلط کام کرنے دینا اور کسی کو غلط کام سے نہ روکنا بھی اس جرم میں پورے برابر کا شریک ہونا. یعنی اگر کوئی شخص آپ کے سامنے ارادہ کرے کہ میں یہ غلط کام کرنے جا رہا ہوں اور صرف اس کو کہہ دینا کہ ہاں ہم تمہارے ساتھ کھڑے، تم کرو، اور یہ دیکھنا کہ چلو یار کر تو یہ رہا ہے، گناہ اس کو ملے گا لیکن ساتھ ساتھ میرا کام بھی ہو جائے گا. تو کچھ لوگوں نے یہی سوچا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کہ بھائی نہ اپنے ہاتھ میں کوئی خون لگے گا، نہ ہم قاتلوں میں شمار ہوں گے، کرنے والا تو قدار ہے، کام یہ کر دے گا لیکن فائدہ پانی کے لحاظ سے ہمارا بھی ہو جائے گا. لیکن قرآن کریم نے پھر قاتل کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا صرف، بلکہ قاتل پوری قوم کو ڈکلیئر کیا جنہوں نے اللہ کی نشانی کی بے حرمتی کی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مجرم کے جرم پر راضی ہونا بھی جرم، مجرم کے جرم پر راضی ہونا بھی جرم میں شامل ہونا ہے. قرآن کہتا ہے فَأَقَرُوهَا، تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی. اقروہا کا معنی ہے کونچیں کاٹ دینا. فَأَقَرُوهَا، تو انہوں نے اس اونٹنی کی جو اللہ کی نشانی تھی اس کی کونچیں کاٹ دی. فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، جب کونچیں کاٹیں تو دوسری طرف آتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم اپنا کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرو، کیونکہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اس کو نہ چھونا برائی کے ارادے سے. تمہارے پاس 3 دن ہیں اور 3 دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا. تو قرآن کہتا ہے فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، اب جب انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی اور اونٹنی کو قتل کر دیا، فَأَصْبَحُوا، تو وہ ہو گئے. اصبحوا کا معنی ہو گئے بھی ہوتا ہے، اور اصبحوا کا معنی انہوں نے صبح کی اس حال میں، یعنی نیکسٹ ڈے جب وہ کام کر چکے. آدمی جب کر دیتا ہے جذبات میں کوئی کام تو اس وقت عقل نہیں آتی ہے. کبھی دیکھیے گا کہ جب آدمی پورا دن کوئی غلط کام کر دے اور پھر رات کو جا کے گھر جا کر سو جائے اور جب صبح آنکھ کھولے تو اب اسے یاد آتا ہے یار کل میں نے رات کو تو بڑا غلط کام کر دیا، کل رات کو تو میں نے اس کو گالیاں دے دی، کل رات کو تو میں نے اس کو یہ کام کر دیا. تو اگلے دن صبح جب آدمی کا مائنڈ فریش ہوتا ہے اور یہ دیکھتا ہے وہ سوچتا رہے تو بڑا جرم ہو گیا. تو فَأَصْبَحُوا کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ ہو گئے. فَأَصْبَحُوا کا ایک معنی ہے کہ انہوں نے صبح اس حال میں کی نادمین، کہ وہ ندامت کر رہے تھے، افسوس کر رہے تھے. افسوس اس بات پر نہیں کر رہے تھے کہ ہم سے گناہ ہو گیا، اللہ ہماری بخشش کر دے، ہم توبہ کرتے ہیں. افسوس اب انہیں یہ ہو رہا تھا کہ جب حضرت صالح نے یہ کہا کہ اب 3 دن تمہارے پاس ہیں اب عذاب آنے والا، تو اب یہ کہنے لگے یہ کیا ہو گیا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ معاملہ اس طرح نہیں بگڑے گا، یہ تو عذاب کی بات آ رہی ہے. اور کچھ بھی ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کو تو پہلے تو یہ کہہ رہے تم تو ہماری طرح ہو، لیکن اندر سے انہیں معلوم تھا کہ وہ ہماری طرح نہیں ہے، وہ اللہ کا نبی ہیں. اور اگر وہ کئی بات کہہ رہے ہیں تو اب جب انہوں نے کہا ہے عذاب کا تو عذاب آنا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ،
تو انہیں پکڑ لیا ہمارے عذاب نے۔ عذاب کیسا آیا اس کے حوالے سے قرآن کریم نے بیان کیا کہ انہوں نے بہت زوردار دھماکے کی آواز سنی، اور زوردار دھماکے کے بعد پھر آیا زلزلہ، جس کی وجہ سے وہ کان ان کے پھٹ گئے۔ آواز اتنی زوردار تھی کہ کان ان کے پھٹ گئے، شاید شریانیں بھی ان کی پھٹ گئیں۔ یعنی الگ الگ طریقے سے بیان کیا کہ کسی آواز کا اتنا تیز ہو جانا، اتنا تیز ہو جانا، اتنا تیز ہو جانا کہ آپ نے اگر کبھی نوٹ کیا ہو تو کچھ اس طرح کی ویڈیوز بھی ہمیں مل جاتی ہیں کہ آواز کے صرف بلند ہونے کی وجہ سے کان سے خون آنے لگ جاتا ہے اور دماغ کی نس پڑ جاتی ہے۔ اس طرح بھی آپ نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں گی، ایکسپیرینس کیا ہوگا اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے کا، کہ بعض اوقات اس طرح کی چیزیں موویز میں یا کسی ویڈیوز میں دکھائی جاتی ہیں کہ اتنی تیز کوئی آواز بلند ہو جائے کہ جس کی وجہ سے کانوں کے سے خون نکلنے لگے اور آدمی کا دل پھٹ جائے یا آدمی کے دماغ کی نس پھٹ جائے۔ تو اللہ نے اتنی زوردار چیخ ان کی طرف آئی کہ جس چیخ کی وجہ سے ان کی دماغ کی نسیں پھٹ گئیں یا دل پھٹ گئے یا ان کی جو ہے وہ کانوں کے پردے پھٹ گئے، اور پھر آیا زلزلہ جس کی وجہ سے وہ اوندے منہ رہ گئے، اوندے منہ الٹے منہ پڑے رہ گئے، اور پوری قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ فاخذہم العذاب، ان کو اللہ کے عذاب نے پکڑا۔ ان فی ذلک الآیہ، پھر وہی آیت جو ہر نبی کا قصہ بیان کرنے کے بعد بیان کی گئی ہے، اے پیارے اس میں آپ کے لیے نشانی ہے، اے قرآن کے پڑھنے والے اس میں تیرے لیے نشانی ہے، اے کافر جو نبی کی بات نہیں مان رہا یہ پڑھ لے قرآن کے اندر ان آیات کو، اس میں تیرے لیے نشانی ہے۔ یعنی نبی کے لیے سکون کے لیے نشانی، قرآن پڑھنے والا جو مسلمان ہے ہدایت کی طرف آنے اور ہدایت پر استقامت سے رہنے کے لیے اس کے لیے نشانی، اور کافر جو سمجھتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر وہ دنیا کے اندر کامیاب رہے گا اور اس سے کوئی عذاب نہیں چھوئے گا اور آخرت بھی اس کی اچھی ہوگی، وہ بھی پڑھ لے، اس کے لیے بھی اس میں نشانی۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان کے اکثر جو تھے وہ مومن نہیں تھے۔ صالح علیہ السلام کی قوم کے اکثر یعنی چند لوگ تو ایمان لے آئے تھے، لیکن اکثریت قوم جو تھی وہ مومن نہیں تھی۔ فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب جو ہے پیارے عزیز الرحیم، غالب بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحیم ان کے لیے جو فرما برداری کرتے ہیں، اور غالب زبردست ان کے لیے ہے کہ جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ مغلوب نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ کمزور نہیں ہے، چاہے وہ پہاڑوں کو توڑ کر گھر بنانے والے ہوں یا بڑے بڑے بلند و بالا مکانات پلرز پہ کھڑے کر دینے والے ہوں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دینے والے ہوں، ایسے لوگوں کے التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان جیسے تو ہم نے شہر میں پیدا نہ کیے ہوں۔ لیکن کوئی بھی کتنا جینیس ہو، کتنا ترقی پذیر ہو، کتنا مالدار ہو، اللہ کو مجبور کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کمزور نہیں ہے۔ جب اللہ کھینچنے بناتا ہے کسی کی ڈوری تو بڑی بڑی قومیں جو سمجھتی تھیں کہ دنیا ان کے دم سے چلتی ہے، جنہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بلند و بالا بلڈنگیں بنا کر ہم جو ہے وہ دنیا کو سر کر لیں گے، دنیا کے معاذ اللہ بے تاج بادشاہ بن جائیں گے یا خدا بن جائیں گے دنیا کے، جب اللہ رسی کھینچتا ہے تو اس قوم کو ذلیل و رسوا کر دیتا دنیا۔ آپ دیکھ لیں گے، ساری دنیا کو دیکھ لیجیے، سپر کہلانے والے کس طریقے سے دنیا میں ذلیل و خوار ہو۔ بڑے بڑے سپر پاور سمجھتے ہیں دنیا ان کے دم سے چلتی ہے، لیکن یہ بادشاہی میرے اللہ کی ہے، یہ طاقت میرے اللہ کی ہے۔ میرا اللہ جب تک مہلت دیتا ہے مہلت دیتا ہے، اور جس دن رسی کھینچتا ہے تو پھر سالوں بھی نہیں لگتے، لمحوں کے اندر کایا پلٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب کے کوڑے سے بچائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہم رحیم ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحم والا معاملہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد